کیونکہ یہ ایک تمثیل ہے، اور کیسے بادشاہی اس میں سے نظر آتی ہے ہمیں کہ بادشاہی کیسے ہے۔ یہاں پہ تو جسٹ ایک عورت ہے، آٹا ہے اور پھر خمیر ہے۔ آئیے میں خمیر کے آپ کو لفظی معنی نہیں بتاؤں گا، لیکن روحانی معنی جو ہے وہ بتاؤں گا کہ اس کا مطلب ہوتا ہے تعلیم۔ خمیر کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اور زیادہ تر ہمارے لوگوں کو جو ابہام ہے ان کو یہ مطلب ہوتا ہے کہ خمیر غلط چیز ہوتی ہے اور یہ ایک غلط تعلیم ہے۔ لیکن یہ کیونکہ آٹا جو ہے، خدا یہاں پہ لکھا ہے کہ آسمان کی بادشاہی اس خمیر کی مانند ہے، تو اگر خمیر غلط ہوتا ہے تو پھر آسمان کی بادشاہی کا خمیر جو ہے وہ نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن کیونکہ یہ آٹے کو خمیر جو ہے وہ لگایا جا رہا ہے، تو خمیر کا مطلب ہوا پھر تعلیم۔ اور تعلیم، خمیر جو ہے وہ دو طرح کا ہے، دو اقسام کا خمیر ہے، ایک خدا کا خمیر ہے اور ایک شیطان کا خمیر ہے۔ ٹھیک ہے جی؟ کتنی اقسام ہو گئی اس کو؟ دو اقسام ہو گئی۔ خمیر کی جو خوبی ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ بھلا کوئی بتانا چاہے گا کہ خمیر کیا کر سکتا ہے یا خمیر کیا ہوتا ہے؟ خمیر کی صلاحیت یہ ہوتی ہے کہ یہ چیزوں کو بدل دیتا ہے، تبدیل کر دیتا ہے۔ اور نمبر دو، خمیر کی جو ہے وہ یہ خوبی ہوتی ہے کہ خمیر جو ہے وہ ٹیسٹ کو بھی چینج کر دیتا ہے۔ نمبر تین یہ ہے کہ خمیر جو ہے وہ چیزوں کو بڑھا دیتا ہے۔ ٹھیک؟ تو دو میجر آسپیکٹ جو ہے وہ خمیر کے ہیں کہ خمیر کیا کرتا ہے کہ چیزوں کو تبدیل کر دیتا ہے اور پھر وہ چیزوں کو بڑھا دیتا ہے، پھر یہ ٹیسٹ کو بھی جو ہے وہ چینج کر دیتا ہے۔ نمبر چار، یہ خمیر اپنی مانند جو ہے وہ بنا دیتا ہے۔ لیکن یسوع مسیح نے کہا کہ تم فقیہیوں اور فریسیوں اور شرع کے عالموں اور ربیوں کے خمیر سے جو ہے وہ ہوشیار رہنا۔ ٹھیک؟ مرقس کی انجیل میں لکھا ہے کہ ہیرودیس کے خمیر سے بھی جو ہے وہ ہوشیار رہنا۔ تو یہ پھر جو فقیہی تھے، جو فریسی تھے، جو صدوقی تھے، ان کا خمیر کیا ہوگا؟